محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیا ہے، اور نہ صرف محمد عامر بلکہ پتہ ہوگا آپ کو کہ کل عماد وسیم نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لے لی تھی، اور یہ سننے میں آ رہا تھا کہ محسن نقوی نے خود محمد عامر سے بات کی ہے اور انہیں جو ہے وہ کلیئر کیا تھا کہ آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ بھی ملے گا اور آپ کو اے کیٹیگری کا سینٹرل کانٹریکٹ ملے گا اور آپ سیدھا ٹیم میں آئیں گے اور کھیلیں گے۔ محمد عامر کو واپس لایا کیوں گیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ محمد عامر کو اس لیے لایا گیا کیونکہ ہم پاکستانی فینز بھی اندر سے یہ جانتے تھے کہ جس طرح کی شہین کی فٹنس ہے، جس طرح کی اس کی پیس گری ہوئی ہے، مسلسل اس کی پیس جو ہے وہ ڈپ کا شکار تھی اور اس سے وہ پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی جو 2021 کے ورلڈ کپ میں پرفارمنس دے کر شہین کا گراف اوپر گیا تھا۔ وہ جو شہین شاہ افریدی تھا نا، دے کین ناٹ پلے ہم، وہ والا شہین افریدی اب نہیں تھا۔ اور خاص طور پر اگر ڈیتھ بالنگ کی بات کی جائے تو شہین افریدی بالکل ہی فارغ نظر آتے تھے، کلیو لیس نظر آتے تھے، یہاں تک کہ اب اسے وسیم جونیئر بھی چھکا لگا لیتا تھا اور اسے عرفان اللہ نیازی بھی چھکے مار رہا تھا، لیٹ کر اس نے چھکے مارے ہیں۔ اور جو کراچی نے وہ میچ جیتا تھا، صرف اور صرف وہ میچ ہرانے کا موجب بھی شہین افریدی تھا جو کہ خود کپتان بھی تھا، اس کی فٹنس بھی مزے کی نہیں ہے، تو اس لیے بھی یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے۔ اور عامر کی دوسرے ہاتھ پر اگر آپ بالنگ دیکھیں، پرفارمنس دیکھیں، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عامر نے زیادہ وکٹیں نہیں لی، 6 یا 7 وکٹیں لی ہوں گی، لیکن اگر ان کی آپ پرفارمنس دیکھیں، ان کی آپ اکانومی دیکھیں، ان کی آپ اگر سمجھداری کے ساتھ بالنگ دیکھیں اور خاص طور پر ڈیتھ اوورز میں، تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ قائل ہو جائیں گے کہ محمد عامر میں ابھی بھی بہت سی کرکٹ باقی ہے اور ابھی بھی وہ کھیل سکتا ہے۔ میں ہمیشہ محمد عامر اور عماد وسیم پہ تنقید کرتا تھا، لیکن میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا تھا کہ میں اس لیے تنقید کرتا ہوں کیونکہ محمد عامر پر ہم فینز کا قرض تھا اور اسے وہ قرض چکانا تھا، کیونکہ جو اس نے پہلے ماضی میں جو کچھ کیا وہ ہم فینز نے سب کچھ معاف کیا۔ وہ واپس آیا، ہم نے انہیں گلے لگایا، دونوں ہاتھوں سے گلے لگائے، لیکن اس نے پھر ہمیں چیمپئن ٹرافی جتوائی، اس لیے وہ ہمارا ہیرو بنا اور ہم نے اسے پہلے سے بھی زیادہ پیار دیا۔ لیکن جب اس میں کرکٹ باقی تھی، اس نے لیگز کے لیے جب ریٹائرمنٹ لی اور انا میں آ گیا تھا، تو وہاں پر ہمیں تکلیف ہوئی تھی۔ اب بہت اچھی بات ہے کہ محمد عامر اور عماد وسیم دونوں واپس آ گئے ہیں اور سیدھا دونوں ہی ٹیم میں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عماد وسیم کا مقابلہ تھا محمد نواز سے۔ محمد نواز بالکل ہی فارغ نظر آ رہے ہیں، جب سے آسٹریلیا کے گراؤنڈ میں وہاں پر آخری اوورز میں کوہلی کے ہتھے چڑھا نواز کا کیریئر ختم ہو گیا۔ نواز مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، نواز ڈرا ہوا بالر لگتا ہے اور نواز سے وہ پرفارمنس ہی نہیں ہو رہی تھی جو نواز دے سکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ نواز نے اپنی پرفارمنس یا اپنی بالنگ بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ پلیٹینیم کیٹیگری کا بڑا پلیئر تھا اور بہت پیسہ لگایا تھا کنگز نے اس پر، لیکن کراچی کنگز کو وہ ویسی پرفارمنس نہیں دے سکا۔ اس نے الٹا عرفات مناز جیسے ٹیلنٹڈ پلیئر کا حق کھایا ہے۔ جیسے ہی عرفات مناز کو انہوں نے چانس دیا تو اس نے بتایا ہے کہ وہ نواز سے زیادہ بہتر بالنگ کروا سکتا تھا اور اس نے وہ کروائی بھی۔ تو اس لیے نواز کا مقابلہ عماد سے تھا، اور عماد کی اگر پرفارمنس دیکھی جائے دوسرے ہاتھ پر تو بہترین تھی، عامر کی بہترین پرفارمنس تھی۔ تو عامر اب آ گئے ہیں اور میں عامر کے تمام فینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا، بابر کے تمام فینس سے ریکویسٹ کروں گا، شہین کے تمام فینس سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ پاکستان کرکٹ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ محمد عامر اور عماد وسیم اور سرفراز، ان تینوں کے فینس تھوڑے سے الگ پوائنٹ آف ویو کے ہیں، وہ تھوڑے سے الگ ہیں، اور محمد رضوان، بابر اور شہین، ان تینوں کے فینس تھوڑے سے الگ سائڈ پر ہیں۔ اب ان دونوں فینس کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ان دونوں فینس کو پاکستان کے لیے اپنی پوری ٹیم کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ بابر کے فین نہیں ہیں، اب آپ عامر کے فین نہیں ہیں، اب آپ شہین کے فین نہیں ہیں، اب آپ عماد وسیم کے فین نہیں ہیں، اب آپ نے پاکستان ٹیم کا فین بننا ہے اور ایز اے ٹیم ان سب فینس نے مل کر اس ٹیم کو بیک کرنا ہے تاکہ ورلڈ کپ میں یہ ایز اے ٹیم کھیلیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہمارے تمام فینس ہمارے پیچھے ہیں، ہماری سپورٹ میں ہیں، تو یہ بہترین پرفارمنس دیں اور پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ لے کے آئیں۔ کیونکہ جس طرح کی آپ پاکستان کی بالنگ اٹیک بن رہا ہے تو ہم اب پاکستانی فینس بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بہترین بالنگ اٹیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ پہلے کی طرح پھر سے ہمارا کوئی پریمیم فاسٹ بالر انجرڈ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بالرز عین موقع پر اور بہت کریٹیکل ٹائم پر جو انجرڈ ہوتے ہیں، ان انجریوں نے بھی ہمیں بہت سی ٹرافی سے محروم کیا ہے اور ہم نے بہت ہارٹس بریک دیکھے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اب کوئی انجری نہ ہو
اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ عماد وسیم اور محمد عامر کو اب اپنا ذہن اپنا دل بھی صاف کرنا پڑے گا. انہوں نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جو باتیں کی ہیں ابھی انہی پلیئروں کے ساتھ انہوں نے کھیلنا بھی ہے. تب وہ ریٹائر تھے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی اور انہوں نے کھل کر جو ہے وہ تنقید کی تھی. کبھی سٹرائک ریٹ پر، کبھی کہتے تھے کہ فلاں T20 کا پلیئر نہیں ہے، کبھی کہتے تھے کہ فلاں سے بالنگ نہیں ہو رہی. تو اب انہیں یا تو معافی جا کر مانگنی چاہیے یا پھر کم از کم اپنا دل اور دماغ صاف کر کے انہیں گلے لگانا چاہیے اور ایز اے ٹیم کھیلنا چاہیے اور ایز اے ٹیم پلیئر کھیلنا چاہیے اور پاکستان کے لیے پرفارمنس دینی چاہیے، پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانا چاہیے. بہرحال پاکستان ٹیم کے لیے، پاکستانی فینس کے لیے اور دنیا کرکٹ کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ عماد وسیم اور محمد عامر جیسے بڑے ایکسپیرینس والے دونوں بالرز پاکستان ٹیم میں اب شامل ہو گئے ہیں. وہ پاکستان کی طرف سے ورلڈ کپ میں کھیلیں گے اور ورلڈ کپ میں پاکستان کی بالنگ اٹیک اب دیکھنے قابل ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.